इमरान खान ने कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा। अब ये बात सामने आ गई कि फैसला सड़क पे ही होना है कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई नाज़रीन इकराम, इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आखिरी और फाइनल कोशिश का आगाज कर दिया गया है कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। साथ मिलकर मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया है, इफ्तिताही जो तकरीब की है उससे खिताब किया है और इंतहाई अहम बातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा भी है और इदराक भी है कि इमरान खान की रिहाई किस तरीके से होनी है, इनको इमरान खान को रिहा करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जुनैद अकबर खान ने वहाँ पर जो तकरीर की है, इंतहाई सख्त तकरीर की है और वो बातें की हैं जो पाकिस्तान की आवाम को भी पता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी पता है। उनको मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा है कि अगर हमने इस मरतबा बाहर निकलना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने जहन के अंदर रखनी पड़ेंगी। यानी कि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किए हैं उस एहतजाज के अंदर क्या क्या हुआ है और कौन कौन सी कुर्बानियों के बारे में तहरीक इंसाफ को अपने जहन के अंदर रखना पड़ेगा। इमरान खान से इमरान खान के बेटे ने एक सवाल पूछा है कि क्या आप पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकते, क्या आप इलाज की गर्ज से अपना मुल्क छोड़ नहीं सकते। तो आगे से इमरान खान ने जो जवाब दिया है वो जवाब पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अगर इमरान खान जेल के अंदर है, तकरीबन 1000 दिन इमरान खान को होने वाले हैं, और अगर अभी भी इमरान खान का मौकफ ये है, इस तरीके से इमरान खान पाकिस्तान के लिए डट के खड़े हैं, तो कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद आप कब होंगे, जब एक आम आदमी देहात में उसको ये थाना कचहरी पटवारी इस मुसीबतों से वो निकले। जब इंसाफ होगा तो कब्जा ग्रुप खत्म हो जाएंगे। कानून कमजोर की हिफाजत करता है। यहां कमजोर को तो छोड़ो, मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका वो FIR नहीं कटवा सका, तो बेचारे आम आदमी की क्या हैसियत है। हमारे मुल्क में हर तबका जब कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है बेबस है। ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा, और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आपको ये बता दूं, इस्लामाबाद की एक जामिया मस्जिद की मुबैना तौर पर वीडियो है। उस वीडियो के अंदर जो इमाम साहब हैं वो बता रहे हैं सऊदी अरब के बारे में, हरमैन शरीफैन के बारे में बता रहे हैं कि हम जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और उनकी हिफाजत जो है हमारा जिम्मा है, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं इसी जंग के तनाज़र में जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान में लगी हुई है। जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो उसके बाद एक आम शहरी खड़ा हुआ और उसने उठकर सवाल पूछा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो नोबल अमन इनाम के लिए नामजद कर रही है, जिन्होंने किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर जो वहाँ की इंतजामिया थी उसको भी गुस्सा आ गया और जो मौलाना साहब थे उनको भी गुस्सा आ गया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बराह करम आपके जो बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उनसे आप दस्त बस्ता बड़े इज्जत और प्यार के साथ पूछें उनसे जाकर कि जनाबे वाला हमें यह बताएं कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो कंडीशन बन चुकी है आलम इस्लाम की इस जंग के तनाज़र में, क्या पाकिस्तान की हुकूमत को ये नोबल अमन इनाम के लिए हमने जो नामजदगी डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, हमें ये वापस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये जरूर सवाल पूछना चाहिए और फिर देखें कि आपके उलमा कराम आगे से आपको क्या जवाब देते हैं। आगे आ जाए जी। हारून रशीद पाकिस्तान के बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं जी, जिस वक्त अभी हाल ही में इमरान खान की उनके बेटे कासिम खान के साथ टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई
تو عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا کہ کیا آپ ادھر آ سکتے ہیں، یعنی کہ کیا آپ لندن کے اندر آ سکتے ہیں، وہاں پر آ کر اپنا علاج آپ کروائیں اور آپ پاکستان کو چھوڑ دیں. تو ذرا غور سے سنیے گا کہ عمران خان نے آگے سے جواب کیا دیا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان چھوڑنے کے بعد میری زندگی بے معنی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہ سکوں اگر میں نے پاکستان کو چھوڑ دیا. میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ سوچئے گا، خود سے سوال پوچھئے گا کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا جواب ہوگا کہ بھئی ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اہل و عیال، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے بچوں تک کی قربانی دے دی. جب عمران خان کی اور ان کی اہلیہ کی طلاق ہوئی تھی نا آپس میں، تو وہ طلاق اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ عمران خان اور جمیمہ خان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کا رشتہ ٹھیک نہیں تھا آپس میں. وہ طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جمیمہ خان یہ کہتی تھی عمران خان کو کہ تم پاکستان کو چھوڑو اور چھوڑ کر لندن آ جاؤ، کیونکہ وہ پاکستان آتی تھی تو اس کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے جاتے تھے. کبھی یہ کیس بنا دیا جس نے ٹائل چوری کی ہے، کبھی کوئی کیس بنا دیا، کبھی کوئی کیس بنا دیا. حکومت انہی کی تھی، شریف خاندان کی حکومت تھی. اور تھک ہار کر وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے عمران خان کو کہا کہ کنڈیشن ایک ہی ہے، اگر تم نے میرے ساتھ رہنا تو میرے ملک آنا پڑے گا. اور عمران خان نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں پاکستان کے اندر ہی رہوں گا چاہے مجھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے. اور عمران خان نے چھوڑ دیا. اور جب کیس چلا تھا نا عدالت کے اندر، تو اس وقت عمران خان کے وکیل نے کہا تھا کہ اگر تم دعویٰ کرو تو اربوں پاؤنڈز تمہیں تمہاری بیوی کی جائیداد میں سے مل سکتے ہیں. تو عمران خان نے اس وقت تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا. یہ جو آج کل عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جی، گھڑی چور، توشہ خانہ سے گھڑی چوری کر لی 190 ملین پاؤنڈ، یہ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا کہ جس وقت عمران خان برطانیہ کی ملکہ کے ساتھ ملا کرتے تھے، کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوتے تھے، اس وقت نواز شریف کہاں ہوتے تھے اور آصف علی زرداری کہاں ہوتے تھے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا جو قد کاٹ ہے وہ کیا ہے. آگے آ جائیں جی. انتہائی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے ممبرشپ کے لیے افتتاح کر دی ہے. یعنی کہ باقاعدہ طور پر سہیل خان افریدی نے دستخط کی ہے کارڈ کے اوپر. بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور تقریباً پاکستان تحریک انصاف کا آپ سمجھ لیں کہ ایک جلسہ ہی ہو گیا. اور ممبرشپ ہوگی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر بعد میں ایک فائنل احتجاج کی کال دی جائے گی. سہیل خان افریدی نے وہاں پر جو باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ جنید اکبر خان نے جو باتیں کی ہیں وہ خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہ آنے والے دنوں میں کس طرح کے فیصلے کر سکتی ہے. کیونکہ جو عوام ہے وہ تو جب بھی یہ عمران خان کے نام کے اوپر بلاتے ہیں عوام باہر نکلتی ہے اور عوام لبیک کہتی ہے جی ہم عمران خان کے لیے باہر نکلیں گے. سہیل خان افریدی نے وہاں پر بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام آپ کو مبارک ہو، ہم نے خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی میں 10 اپریل کو پورے پاکستان سے وکلا کا جرگہ بلا رہا ہوں، اس دوران کسانوں اور مزدوروں کا بھی جرگہ بلائیں گے. سب لوگ ممبرشپ کے اوپر دھیان دیں، جلد بھرپور احتجاج ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاکستانیوں، جب ایک چور ڈاکو کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اسے ملنے کے لیے پورا ٹبر انگلینڈ جاتا ہو، لیکن آپ کے منتخب وزیر اعلیٰ کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے بند کر دیے جائیں تو پھر ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے. سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جتنے بھی آئینی اور قانونی راستے تھے اپنائے ہیں. جعلی حکومت، چیف جسٹس، اسپیکر قومی اسمبلی سب کو خط لکھے میری لیڈر سے ملاقات نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ صرف میری نہیں بلکہ 4.5 کروڑ جن کا میں نمائندہ ہوں ان سب کی توہین ہے. مزید کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ناحق قید میں قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کے کیسز نہیں لگا رہے. جب انصاف نہ ملے تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے. مزید کہا کہ اس بار ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے حلقے یا صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کے عظیم اور محبوب لیڈر عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے. یہ بھی کہا کہ میرے لیڈر عمران خان نے پاکستانی قوم کو ویژن دیا ہے اور پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے. اس نے یعنی کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کو بتایا ہے کہ اداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں.
ہم اپنے لیڈر کی سنیں گے. جو ادارے اپنے آئین اور قانونی دائرے سے باہر آ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ اپنی حدود دکھائیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے؟ کیا عمران خان نے واقعی پاکستانی قوم کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے؟ کیا عمران خان نے پاکستانی قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہونی چاہیے اور سیاست کے معیار کیا ہیں؟ براہ کرم کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اب ذرا آگے آئیں جی. جنید اکبر خان نے جو وہاں پر باتیں کی ہیں انہوں نے انتہائی سخت باتیں کی ہیں. کسی قسم کا کوئی رکھ رکھاؤ انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ نہ کسی نا اتفاقی کا حصہ بنے. انہوں نے کہا کہ نہ کسی گروپنگ کا حصہ بنے. انہوں نے کہا کہ جس نے جھکنا تھا وہ 9 مئی کو جھک گیا اور جس نے بکنا تھا وہ بک گیا. جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے وہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. انہوں نے سہیل خان افریدی کو مخاطب کر کے کہا، یہ ذرا آپ غور سے بات سنیے گا. جنید اکبر خان نے سہیل خان افریدی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ سی ایم کو میں یہ یقین دلاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں چیف منسٹر یعنی کہ سہیل خان افریدی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ 1 گولی کھائیں گے تو خدا کی قسم صوبائی صدر 5 گولیاں کھائے گا. اگر آپ کا وزیر 1 گولی کھائے گا تو پی ٹی آئی کا ورکر 5 گولیاں کھائے گا. انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جنید اکبر خان نے کہا. اب اس میں نا ذرا سمجھیے گا کہ اس ساری بات کا مطلب کیا ہے، جس میں جنید اکبر خان نے یہ کہا کہ اگر سی ایم صاحب آپ آگے ہوں گے، آپ کو اگر 1 گولی لگے گی تو مجھے 5 لگیں گی، اگر آپ کے وزیر کو 1 لگے گی تو کارکنان کو 5 لگے گی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے. اگر آپ لوگ آگے ہوں گے، اگر آپ لوگ لیڈ کریں گے تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ سے زیادہ قد کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، ورکر ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، انہوں نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ کیسے ان کو بالکل لاواسوں کی طرح آخر میں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا ایک بڑا امتحان ہوگا. بھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس جو 2-3 آپشنز ہیں، اگر ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو آگے کس طریقے سے آنا پڑے گا کہ حکومت کے اوپر پریشر بنے. جنید اکبر خان نے مزید ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جھکنا ہوتا تو ہم 9 مئی کو جھک جاتے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جان دے دیں گے لیکن بے ایمانی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ورکرز کو ڈراتے ہیں. جنید اکبر خان نے کہا کہ جو ڈرتا ہے وہ عمران خان کا سپاہی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی سے کہتا ہوں جو ڈرتا ہے یا کوئی ایم این اے یا کسی ایم پی اے کے پیچھے آتا ہے وہ نہ آئے، صرف وہ آئے جو عمران خان کے لیے آتا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ مجھ پر تنقید کرنے والے شوق سے تنقید کریں. میں اپنے کارکنان کو کسی غلط فہمی یا دھوکے میں نہیں رکھوں گا. میں اپنی سیاست کے لیے کسی کو استعمال نہیں کروں گا. میری ریاست انہوں نے کہا کہ کی ہے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں اور یہ دوبارہ بھی گولیاں چلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں قربانی دینی ہے، ہمیں ریاست کو آزاد کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن یہ قربانی دیے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. مزید کہا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے گولی چلاتے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور ہمارا مقابلہ ان وحشیوں کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا سٹارٹ میں کہ جنید اکبر خان نے بڑی سخت تقریر کی. انہوں نے کسی قسم کا کوئی رکھ رکھاؤ انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی ریاست نے پہلے بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تھا اور ریاست دوبارہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے. ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی اور ہمیں قربانی دینی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ گولیاں چلانے والے سن لیں کہ اب ہم کشتیاں جلا کر نکلیں گے. یہ بھی کہا کہ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، یا ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ. یہ جو لائن ہے نا، یا ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے ہے کہ یا تو آپ عمران خان کے لیے کھڑے ہو جائیں یا آپ پیچھے ہٹ جائیں. دوسرا تیسرا اور کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر آئے. یہ جو ایک انہوں نے افتتاح کیا ممبرشپ کا. شفقت ایاز جو تحریک انصاف کے نوجوان رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو اور کزن کو لے کر آیا ہوں. سب سے پہلے ان کی رجسٹریشن ہوگی اور احتجاج میں بھی وہ سب سے آگے ہوں گے، اس کے بعد دیگر کارکنان ہوں گے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف اگر صرف ایک چیز کے اندر کامیاب ہو گئی نا، صرف ایک چیز کے اندر، تو ان کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا. یہ حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے حکومت سے اپنی باتیں منوا لیں گے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرے یا یہ پاکستان کے مختلف پوائنٹس کے پاکستان پورے ملک کے اندر ڈفرنٹ جگہوں کو منتخب کر کے وہاں پر یہ پرامن دھرنے دیں یا پرامن احتجاج کریں، صرف ایک چیز،
अगर इनकी क्यादत फ्रंट के ऊपर हुई, अगर इनकी क्यादत ने बुजदिली ना दिखाई, अगर वो काम ना किया गया जो माजी में अली अमीन गंडापुर ने किया है, तो तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इमरान खान के अडयाला जेल से बाहर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं। और इसका मतलब ये हरगिज ये नहीं है कि एहतजाज होगा, ये जाकर डी चौक बैठ जाएंगे और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। नहीं, इस एहतजाज के पेश नजर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे चुटकियों में अदालतों के अंदर इमरान खान के केस लगेंगे और इमरान खान को जमानत दे दी जाएगी। इस तरीके से इमरान खान बाहर आएंगे। मजीद आगे आ जाए जी, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया था एंकर इमरान रियाज खान की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जुनैद अकबर खान ने उनको ये बात बताई कि जिस वक्त ये आईनी तरमीम वगैरह होने थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर दी गई इनके MNS को 75 करोड़ रुपए की, कि हर एक को 75 करोड़ रुपया मिलेगा और आपको कैमरों के सामने गिरफ्तार किया जाएगा, अगवा किया जाएगा। नकाबपोश आएंगे, आपको अगवा करेंगे, अगवा करने की आपकी वीडियो बनेगी, फिर जो है वो आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, आप गनूदगी की हालत के अंदर चले जाएंगे और उसी हालत में आपको लेकर आया जाएगा असेंबली के अंदर। वहां पर आप वोट डाल देंगे और वोट डालने के बाद आप एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर देंगे। ये सारी इजाजतें आपको होंगी, 75 करोड़ रुपया भी मिल जाएगा, गोल्डन वीजा भी आपको मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि आप वोट जो है वो आईनी तरमीम के लिए दे दे। उन्होंने कहा कि ये ऑफर्स हमारे पास थी लेकिन हम नहीं टूटे, हम पीछे नहीं हटे। तो एक सारफ है राशिद महमूद बंगिश, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं इमरान रियाज खान, इसकी तस्दीक अब जो है वो जुनैद अकबर खान ही कर सकते हैं। तो जुनैद अकबर खान ने ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा जी मैं एक एक बात की तस्दीक करता हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, महबूब शाह MNA उसके अलावा सबगतुल्ला साहब भी तस्दीक करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह भी कहा गया कि अगर आपके 2 दोस्त MNA सलीम रहमान साहब और डॉक्टर अमजद साहब भी साथ होंगे तो फिर मौलाना साहब की जरूरत नहीं होगी। मजीद यह कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, एक मिनिस्ट्री और 5-5 अरब रुपए के फंड भी देंगे। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई। इनको ये आप कह लें कि ऑफर्स इनको दी गई और बदले में क्या करना था, बदले में सिर्फ वोट डालना था। काम तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर भी कर लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नहीं टूटे वो जो है कम अज कम सारी जिंदगी उनके जमीन के ऊपर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होगा। आगे आ जाए जी, यूरोपीय यूनियन के अंदर पाकिस्तान को जो GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर अभी भी बड़ी बातें हो रही हैं। शहजाद इकबाल ने जियो न्यूज के शो के ऊपर एक बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के लोग पाकिस्तान को पुश करते रहते हैं कि आपने दस्तखत कर रखे हैं और जिन मुआहदों के ऊपर आपने दस्तखत कर रखे हैं उन इकदार के ऊपर अमल भी करें। उन्होंने कहा कि अगर उसके ऊपर अमल नहीं होता और उसको कोई हाईलाइट करता है तो यह गलत नहीं है, ये हमारी बेहतरी के लिए उसको बेहतर करना चाहिए। कि अगर हमने दुनिया के साथ ये मुआहदा किया हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं लूटा जाएगा, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, हमारे मुल्क के अंदर लोगों को बेजा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लोगों के ऊपर झूठी FIRs नहीं होगी, लोगों को बेगुनाह जेलों के अंदर बंद नहीं किया जाएगा, लोगों से उनका फेयर ट्रायल का हक नहीं छीना जाएगा, लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया जाएगा, या इलेक्शन के अंदर जो है वो प्री या इलेक्शन वाले दिन या पोस्ट रिगिंग नहीं की जाएगी। अगर हमने ये दस्तखत कर रखे हैं तो फिर हमें अपने मुआहदों का पास जरूर करना चाहिए। अतर काज़मी ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि वो लोग जो गजा अमन बोर्ड में इसराइल के साथ बैठे हुए हैं वो भी कासिम खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कासिम खान ने कहा जी पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस लिया जाए, हालांकि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं थी, वो शायद अंग्रेजी की समझ नहीं आई। तो अतर काज़मी ने कहा कि पाकिस्तान ने GSP प्लस स्टेटस के लिए 27 शराइत के ऊपर साइन किए हुए हैं। असल मुल्क दुश्मनी वो करेगा जो उन 27 शराइत को पूरा नहीं करेगा। कि असल मुल्क दुश्मनी तो वो है ना कि अगर आप उन 27 शराइत के ऊपर अमल दरामद ना करें और पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को खतरा हो। सलमान अकबर आजा ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि कासिम खान के खिलाफ झूठा बयानिया गढ़ा जा रहा है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की है। उन्होंने कहा कि जाकर आप पूरी तकरीर सुन लें, उसके एक एक लफ्ज से पाकिस्तान की मोहब्बत झलकती है। उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में कहा कि मेरे मुल्क के लोगों को उनके इंसानी हकूक लुटा दो। पाकिस्तान की कैद पूरे इमरान खान की कैद पूरे पाकिस्तान की कैद है, यह बात की है सलमान अकबर राजा ने। अब आगे आ जाए जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, आपको पता है कि PIA जो है वो आरफ हबीब ग्रुप को बेच दी गई थी
اب انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نے جو جیٹ فیول کے اندر اضافہ کیا ہے, اگر یہ واپس نہ لیا گیا تو PIA کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا. محمد مالک انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے, کاروبار مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں اور معیشت کو جان بوجھ کر بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا گیا ہے. اگر اب بھی بر وقت اور سنجیدہ فیصلے نہ کیے گئے تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اب ایک اور چیز ذرا غور سے سنیں. پاکستان کی حکومت نے تو پیٹرول مہنگا کر دیا نا, ڈیزل مہنگا کر دیا اور ہائی اوکٹین بھی مہنگا کر دیا, اور یہ کہا جی اس کو ایلیٹ استعمال کرتی ہے اس لیے مہنگا کیا ہے. ساتھ میں مٹی کا تیل بھی مہنگا کر دیا بھائی, کوئی 170 روپے پر لیٹر. وہ تو غریب استعمال کرتے ہیں, وہ تو ڈھابے والا استعمال کرتا ہے, ہوٹل والا استعمال کرتا ہے. جن کے پاس لکڑیاں نہیں ہوتی, جن کے پاس گیس نہیں ہوتی, وہ استعمال کرتے ہیں. غریب بندہ استعمال کرتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ویتنام نے پیٹرول کی قیمتوں میں 26% کمی کر دی ہے. ہمارے ہمسائے ہندوستان نے بھارت کے اندر پیٹرول کی ان کی جو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی ہے اس میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے. اور اسپین نے موٹر فیول کے اوپر جو ہے وہ 21% جو ٹیکس تھا ان کا کم کر کے 10% کر دیا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی شکر کریں آپ کا پیٹرول 525 روپے لیٹر نہیں مل رہا. حالانکہ ایران نے واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ بھائی صرف ان لوگوں کے آئل ٹینکر نہیں گزریں گے جو امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی ہیں. پاکستان کے آئل کو تو انہوں نے روکا ہی نہیں ہے اور روکیں گے بھی نہیں. تو لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کر, میں اس کی جو لاجک ہے نا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. IMF کو ہم نے بتایا ہوا کہ ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, وہ ہم سے ہوا نہیں. اور حکومت کے لیے سب سے آسان پتہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کی جیب سے پیسہ نکالنا, کہ یا آپ پیٹرول مہنگا کر دیں یا آپ بجلی مہنگی کر دیں. یہ تو ہر وقت عوام یوز کر رہی ہوتی ہے نا, تو یہ آسان ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی. نسیم شاہ نے آپ کو پتا ہے کہ جس دن یہ PSL کا افتتاح ہوا, پہلا میچ تھا, اس دن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز کے بارے میں کہ ان کو ملکہ کی طرح ٹویٹ کیوں کیا جاتا. بعد میں انہوں نے کہا جی میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا, لیکن ٹویٹ تو پھر ساری دنیا تک پہنچ گیا. اور اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس معاملے کا جو بڑا نوٹس لیا گیا ہے اور نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور الزامات ثابت ہوئے تو نسیم شاہ کا سینٹرل کانٹریکٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اسد اللہ خان نے اس حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت قسم کی بات کی. انہوں نے کہا جی میں مریم نواز کا ایڈوائزر ہوتا تو میں ان کو مشورہ دیتا کہ آپ نسیم شاہ کے ٹویٹ میں ایک اور ٹویٹ لکھیں, جواب دیں. جواب یہ دیں کہ میں کوئین نہیں ہوں, عوام کی خادم ہوں. نسیم شاہ میرے بچوں کی طرح ہے, میں نے اس کی بات کا برا نہیں مانا. نسیم شاہ تم ہیرو ہو, بہترین کھیل پیش کرو, ملک کا نام روشن کرو اور چھا جاؤ, بیسٹ آف لک. انہوں نے کہا کہ یقین کریں اگر مریم نواز ایسا جواب دیتی تو مریم نواز کا قد بھی بڑا ہو جاتا اور یہ بات بھی یقینی طور پر ختم ہو جاتی. انہوں نے بات کی. اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ براہ کرم اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. آخر میں جی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی آج سے 2 دن قبل, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا دنیا کا کوئی ملک 9 مئی کی اجازت دے سکتا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا جی قاسم خان نے ادھر بیٹھ کر ایک اور 9 مئی کر دیا. ان کو امیر عباس نے جواب دیا اور عظمیٰ بخاری نے پھر یس اور نو بھی پوچھا تھا, یس کہ نو. امیر عباس نے جواب دیا کہ کیا دنیا کا کوئی ملک 9 مئی کی آڑ میں پوری سیاسی جماعت کو ختم کرنے, سیاست دانوں پر جعلی مقدمات بنانے, بغیر سزا کے 2 سال تک 77 سالہ کینسر سے لڑنے والی بزرگ خاتون سیاستدان کو جیل میں رکھنے, ایک جرم کے 20 مقدمات بنانے, 9 مئی کی من گڑت کہانی گھڑنے اور ایک شخص پر ایک ہی جرم کے کئی شہروں میں مقدمات بنانے کی اجازت دے سکتا ہے کوئی ملک 9 مئی کی آڑ میں؟ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, یس اور نو؟ اب آپ سے گزارش ہے آپ یس اور نو اس بارے میں بتائیں. ناظرین کرام آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ابھی تک کی ساری اطلاعات تھیں, خبریں تھیں, میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں پاکستان کے حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ. جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی لیو کرنا ہے, براہ کرم ریئیکشن ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ آپ جاتے جاتے لازمی دے دیں اگر آپ کو یہ انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی ہے.